وأصحابه الذين هم ناشر الهداية والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق سے پڑھ لیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جگہ جی لگانے کا یہ دنیا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کا یہ دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے عزیز محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہم سب کو ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ فرمان اور یہ قول مشہور تھا ان میں. وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ ابتعثنا، اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں. اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ بھیجا ہوا انسان، بھیجنے والا اس کو ایک مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے، ایک غرض کے لیے بھیجتا ہے. تو یہ بھیجا ہوا انسان اگر مطلوبہ جگہ جا کے اپنے کام میں لگ جائے، اپنے غرض اور مقصود کو پورا کر کے واپس آئے گا تو یہ بھی خود خوش ہوگا کہ جس کام کے لیے گیا، جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پورا کر کے آیا. اور جو بھیجنے والا ہے وہ بھی اس سے خوش ہوگا کہ جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کام کو پورا کر کے آیا. تو یہ بھی خوش، بھیجنے والے بھی اس سے خوش ہوگا. اگر وہ انسان بجائے اپنے غرض اور مقصد کے اور چیزوں میں لگ جائے اور اپنے مقصد کو کھو جائے اور اس کو پورا نہ کرے تو نتیجتاً یہ بھی پریشان ہوگا کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پورا نہ کر سکا، اور جو بھیجنے والا ہے وہ بھی اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟
تو ان اللہ بعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا، دنیا میں بھیجا، کس کام کے لیے؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ دنیا میں نے آپ کو زندگی دی، عمر دی، جوانی، صحت، مال و دولت، اولاد، نعمت، بے شمیر نعمتیں. تو یہ ایک غرض اور مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو میرے بھائیوں، اس میں بہت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے فوائد ہے، بلائی ہے. اس لیے اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، چنا گیا ہے. اور ان سب نعمتوں کا جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، دو الفاظ میں اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ جو میں نے دیا ہے آپ کو، یہ کس لیے ہے؟ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو بھی میں نے دیا ہے آپ کو، اے انسان، جو بھی دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں تم اپنے آخرت کو بناؤ، آخرت کو بناؤ. جو نعمتیں ہیں، تو اللہ نے ہمیں یہ آخرت بنانے کے لیے یہ زندگی، یہ صحت، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ جوانی، یہ صلاحیتیں، کہ تم اس میں اپنا آخرت بناؤ. تو ہوشیار، عقل مند، دانا وہی انسان ہے کہ اپنے غرض اور مقصد میں لگ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اکیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے رسول، سب سے ہوشیار، دانا، عقل مند انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت و اکثرهم استعدادا للموت، اولئک اکیاس الناس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. سب سے زیرک، ہوشیار، عقل مند، دانا انسان وہ ہے جس کو موت یاد ہو اور وہ اس کی تیاری میں لگا ہو. صرف زبان سے یاد کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کی تیاری میں لگا ہو. جس طرح دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان، عقل مند، دانا انسان وہ ہے کہ اپنے حیثیت کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچانے، اور جس زندگی بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا اسی کے بنانے میں لگ جائے. اور پھر فرمایا کہ اے نادان انسان وہ ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنا آخرت برباد کر دے، یا دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر بیوی، بچے، اولاد، یا کسی اور دنیا کے اوروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنے آخرت کو برباد کر. من اغر آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ وہ اپنے آخرت کو برباد کر دے دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر، حلال اور حرام کا تمیز نہ کرے، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت، اور اللہ جل شانہ کو ناراض کرے اپنے خواہشات کی خاطر. تو میرے عزیز بھائیوں،
جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں. آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں ذرائع دیے ہیں، بطور مدد دیے ہیں کہ یہ صحت بھی لے لو، یہ مال بھی لے لو، یہ جوانی بھی لے لو، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ اختیارات، اس کو استعمال کرو اور جنت اور آخرت تک اپنے آپ کو پہنچاؤ، اللہ تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ذرائع ہے. یہ صرف خواہشات پورا کرنے، دنیا میں مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو میرے بھائیوں، سب سے ہوشیار عقل مند دانا وہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لے. قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفس پہ وہ محنت کرے، اپنے نفس کو ایسا بنائے اور ایسے زندگی گزارے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق. اور دوسرا وَأَهْلِكُمْ، پھر سب اپنے فکر نہیں، اپنے اہل و عیال کا بھی فکر کرے ساتھ ساتھ. یہ اولاد اللہ نے دیے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے تربیت کرے، اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے، جنت کا ذریعہ بنائے. اس کو بھی اپنے اللہ کی طرف سے ایک مدد سمجھے کہ اس کے ذریعے سے بھی اپنے آخرت بنانا ہے، اور اپنے اہلیہ صاحبہ جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی اس لیے کہ زندگی میں ایک مددگار ہو اور آخرت بنانے میں مدد کرے. یہ نہ ہو کہ بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد کرے، ضائع کرے. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے واضح فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد عورت یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں گے، دنیا میں بھی دنیاوی فوائد کا ذریعہ بنے اور آخرت بنانے کا بھی ذریعہ بنے. تو سب سے بڑھ کر جو ہمارا اس دنیا میں ہمارا غرض اور مقصود ہے اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری. اور جس انسان نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا، رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو رب کو نہیں بھی پہچانا. اس لیے وفی انفسکم افلا تبصرون، باہر کی نعمتوں کو تو چھوڑو، اپنے نفس میں دیکھو، اللہ نے کروڑہا نعمتیں عطا فرمائے ہیں اور ہر نعمت کا شکریہ یہ بھی عبادت ہے. شکر نعمت، علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے شکر نعمت خوش تر از نعمت بود. ہر نعمت کا شکریہ یہ اس نعمت سے بڑھ کر خوشی کا ذریعہ ہے. ابھی نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ ایک دل سے اس کے عظمت ہو، دوسرا زبان سے بھی شکر ہو الحمدللہ، اور تیسرا عملی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے. اللہ نے زبان دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے. اللہ نے آنکھ دیے ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے. کان دیا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے. باقی جتنے اعضاء ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کا شکریہ یہ ہے کہ مال کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، صحیح طریقے سے کمانا اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا.
تو یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، کمانا، خرچ کرنا، بدن کا استعمال، غمی خوشی، اور یہ سمجھنا کہ صرف نماز تو عبادت ہے، ذکر و تلاوت تو عبادت ہے، یہ بندگی ہے، اور باقی کمانا، خرچ کرنا، اپنے آنکھ کان زبان کا استعمال، جب مسجد سے نکلیں گے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ تو ہمارا اپنا کام ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی کریں گے، جیسے دل چاہے گا ہمارا ویسے ہی کریں گے، جیسا نفس چاہے گا ویسے ہی کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نفس کی بندگی ہے، جو نفس کے خواہش کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی چاہت کو دیکھا جائے، اللہ کی چاہت، جو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق چلے گا، اللہ کا اعلان ہے کہ میں آپ کو وہی عطا کر دوں گا جو آپ کی چاہت ہوگا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی مرضی، آپ کی چاہت کی زندگی آپ کو ملے گی۔ تو ابھی جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ میرے چاہت کی زندگی مجھے ملے، تو اس کے لیے یہ چند لمحات، یہ مختصر زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے کہ آخرت کی نعمتوں کو، ہمیشہ نعمتوں کو اس معمولی دنیا کی لذتوں کی وجہ سے مت کھونا، خواہشات پہ چلنے سے مت کھونا۔ اور جو اس مختصر زندگی اپنے چاہت کے مطابق چلے گا تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے اپنے چاہت سے محروم رہے گا۔ عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں، قبر کی عذاب اور آخرت کی عذاب، جہنم کی عذاب، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہمیں دیا ہے، اور سب سے مشکل کام جو دنیا میں یہ اپنے آپ کو بنانا جیسے اللہ چاہتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کو قابو کرنا اور اپنے نفس کو اللہ کی حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے نفس کو لانا، اس کو اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کو قابو کرنا، یہ سب سے مشکل اور سب سے بڑھ کر کام یہ ہے۔ ابھی سیکھنا، سکھانا، بیان کرنا، سننا، کتابیں پڑھنا، کتابیں لکھنا، یہ بہت کچھ کرنا جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، یہ سب آسان ہے، لیکن یہ عمل میں آ جائے، یہ زندگی میں آ جائے، یہ مقصود ہے۔ ابھی ہمارا یہ ذہن ہے بعضوں کا کہ بس ہم نے تلاوت کی، ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن کا ماحول بنایا، بس یہ دین ہے، بیان کر لیا، بیان سن لیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو دین کے الفاظ ہے، یہ تو دین کی کتابیں ہیں، یہ تو دین کی خطوط ہے، یہ تب دین بنے گا جب یہ نفس وجود اور عمل میں آئے، تو یہ تب دین بنے گا۔ اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ عمل پہ کے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا، جس نے بھی اپنے عمل کو درست کر دیا، مرد ہو یا عورت، اس کو ہم
خوشگوار اور خوشی والا زندگی، طیب پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے لیے اس کے عمل کے بدلے بہترین بدلے دیں گے ہم آخرت میں۔ تو دیکھو جنت خوشیوں کا جگہ ہے، جنت راحت، اطمینان اور سکون کا جگہ ہے یا نہیں بھائی؟ ابھی دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے، جتنے جنتی اعمال ہے اللہ نے اس میں چین، سکون، اطمینان رکھا ہے، اس لیے یہ آپ کو جنت پہنچائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے ان اعمال میں سکون، راحت اور اطمینان رکھا ہے، اور جہنم مصیبتوں کا، پریشانیوں کا گڑھا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو دنیا میں بھی ہر اس عمل میں بھی چینی ہے اور عذاب ہے اور اس میں پریشانی ہے، جو جہنمی اعمال ہے، ہر گناہ جہنم کا سبب ہے۔ تو جتنے بھی پریشانیاں آتا ہے انسان کے انفرادی، اجتماعی فسادات، یہ ان بدعمالیوں کی وجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر بر میں جتنے بھی فسادات آتے ہیں، جتنے پریشانیاں آتے ہیں، وہ انسان کی کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے دین سے، قرآن سے اعراض کیا تو اس کی معیشت بھی تنگ، زندگی تنگ، پریشان ہو گئی، سب کچھ کے باوجود بھی پریشان۔ جس طرح دیکھو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو بھی انسان رات کو سو جاتا ہے، جب بھی یہ سوتا ہے تو ہر انسان کو شیطان 3 گرے لگاتا، ہر انسان، نیک ہو یا بد۔ تو جیسے ہی یہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے تہجد کے لیے تو اسی وقت، ورنہ فجر کی نماز کے لیے، تو اٹھتی ہی ایک گرہ کھل جاتا ہے، جیسے ہی وضو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور جیسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تہجد کا تو اسی وقت، اگر فجر کی نماز کے لیے تو اسی وقت تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ بہترین حالت میں صبح کر لیتا ہے، اور جب بھی یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر یہ انسان سوتا رہے یہاں تک کہ نماز قضا ہو جائے، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، یہ برا حالت میں صبح کر دیتا ہے اپنے اوپر، اور سست پست ہوگا، یہ پورا دن سست پست اور ان گروہ میں باندھا ہوا ہوگا، اور جب یہ آخری رات کا حصہ ہو جاتا ہے شیطان آ کے اس کو تفتی دیتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، ابھی رات لمبی ہے سو جا، اس کو بس اپنا وہ بچہ بنا لیتا ہے، جس طرح ماں اس کو تفتی دیتا ہے، سو جا سو جا بچہ، یہ ماں بن جاتی شیطان۔ اور جیسے ہی نماز قضا کر دیتا ہے وبال الشیطان فی اذنہ، اس کو گندا کرتا ہے، پیشاب اس کے کان میں کر دیتا ہے، اور فاصبح خبیث النفس کسلان، جب بھی یہ پورا دن اس کا طبیعت خراب ہوتا ہے، اور جب بھی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ایمان کا جھنڈا لینا چاہیے شیطان کا؟ تو کون کون انشاءاللہ ایمان کا جھنڈا لے گا جی؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھو یہ اعمال کا روزمرہ روزانہ اثر ہے،
ہمارے دل پر بھی ہوتا ہے، ظاہر پر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی انسان دیکھو خود بخود نیک نہیں بن سکتا. ہر عمل کو اپنے اندر لانے کے لیے اس کا محنت کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، یہاں تک صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھو، وہ ویسے صحابہ نہیں بنے. اس پر محنت ہوئی، انہوں نے خود محنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے خود محنت کی اپنے اوپر. بڑے بڑے اولیاء بزرگ جو بھی جو عالم بنے، حافظ بنے، ویسے نہیں بنے، انہوں نے اپنے اوپر ایک محنت کی. امام غزالی رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم گزرے، انہوں نے اپنے احوال لکھے ہیں کہ میں نے 14-15 سال محنت کر کے علم سیکھا، خطیب بنا، امام بنا، مدرس بنا. ان سب کے باوجود میرے دل کا اطمینان اور سکون، تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ مجھ میں تو بہت کمی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. نفس کی اصلاح ابھی تک میں مطمئن نہیں تھا، بہت کچھ کر ڈالا لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. اچھا کیا کروں؟ آخر یہ فیصلہ کر لیا، اس پہ مجبور ہو گیا، میں نے سب کچھ کو چھوڑ دیا. درس و تدریس، کتابت، امامت، اثر نو اپنے نفس پہ محنت کرنا شروع کر دیا. دن رات لگے رہا، اللہ والوں کی صحبت، علماء کے پاس جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ریاضات، مجاہدات، خلوت. 1 سال، 2 سال، 5، 10 سال اپنے نفس پہ محنت کی. کتنے؟ 10 سال محنت کر کے اس کے بعد غزالی بنا. علامہ رومی ہرگز مولائے روم، ہرگز مولائے روم نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد. مولائے روم، علامہ روم بہت بڑے عالم تھے، خود بخود علامہ روم نہیں بنے، اپنے استاد، اپنے شیخ و مرشد کے تربیت سے اور ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے سے علامہ روم بنے. دیکھو کوئی بھی مریض ہو، اگر وہ گھر بیٹھے اپنے لیے خود دوائی تجویز کرتے رہے تو کیا خیال ہے؟ اس کا علاج مؤثر ہوگا یا اپنے آپ کو خود برباد ڈالے گا؟ تو میرے بھائیو دیکھو، روحانی، یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں، یہ بدعملیاں. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں صالحین دیے ہیں، اس کے طبیب دیے ہیں، معالج دیے ہیں اللہ نے ہمیں. یہ علماء، یہ مرشدین، یہ صلحاء، صحبت صالح پورا صالح پورا. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو ایک اللہ والے کے پاس لے کے آیا، ان سے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا کر لے کہ میں اور یہ میرے بچے نیک اور صالح دیندار بن جائے. کیا بن جائے؟ دیندار بن جائے. آپ ہمارے لیے کیا کرے؟ دعا کر لیں. اللہ والوں کو تو اللہ نے بہت فراست اور فہم دیا ہوتا ہے. تو نے کہا میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ تو ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کر لیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر لیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائے. کیا بنائے؟ ڈاکٹر بنائے. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا سوچ میں پڑ گئے. حضرت نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت ڈاکٹر تو ایسے نہیں بنتا. اچھا کیسے بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے،
25-30 साल पढ़ना पढ़ाना कोर्स करना ये और 25-30 साल मेहनत करके डॉक्टर बन जाता है। तो अल्लाह वाले ने फिर उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये बताओ कि डॉक्टर जो है ना वो बगैर मेहनत का नहीं बनता, तो ये दीन और दीनदारी ये वैसे आसान है कि मैं दुआ कर लूंगा और आप खुद बखुद और आपके बच्चे दीनदार बन जाएंगे? कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों देखो, ये जितना हमने दुनिया हासिल की, हर एक को अल्लाह ने कुछ न कुछ दिया है। ये खुद ब खुद हासिल हुई या कुछ मेहनत किया? अभी हमारा मुसीबत ये है, हम दुनिया भी चाहते हैं, दीन और दीनदारी भी चाहते हैं, दोनों चाहते हैं। दुनिया हर एक की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, घर बार कपड़ा मकान सब जरूरत है, यकीनन है। उलमा की भी है, सुलहा की भी है और आम लोगों की भी है। और दूसरी तरफ दीन भी चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए हर किस्म मेहनत, कुर्बानी, मुशक्कत, तकलीफ, गर्मी, सर्दी, दिन रात, नौकरी, मजदूरी, तिजारत, दिन को करना पड़े, रात को करना पड़े, बाहर मुल्कों में करना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए दुनिया चाहते हैं, दुनिया की जरूरत है, अपने भी बच्चों को भी। ऐसा ही ना, सबकी, हमारी भी है, आपकी भी है, लेकिन इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए ये हमारा यकीन, ये हमारे दिल में ये बात पड़ी है, मेहनत नहीं करेंगे दुनिया की तो कैसे जो है ना दुनिया हासिल होगा? कहां से आएगी दुनिया? दूसरी तरफ दीन भी चाहते हैं, दीनदारी भी चाहते हैं कि मैं भी दीनदार, मेरे बच्चे भी दीनदार, सब चाहते हैं ना भाई। कौन कौन चाहते हैं ये? लेकिन मुसीबत ये है कि बस खुद ब खुद दीनदार बन जाए, फ्री में बन जाए, न मेरे पास वक्त है, न अपने ऊपर मेहनत करने का हमें फुर्सत है, न बच्चों को ऐसा माहौल देने के लिए तैयार है। बस खुद ब खुद जो है ना ऊपर से अल्लाह फैसला कर दे, दीनदार बना दे। तो मेरे भाइयों, अगर हम दीन चाहते हैं, दीनदारी चाहते हैं, अपने घरों में दीन चाहते हैं, अपने बच्चों में दीन चाहते हैं, तो इसके लिए ये फैसला करना पड़ेगा कि हम खुद भी मेहनत करेंगे, बच्चों की भी मेहनत करेंगे, अपने आप को भी माहौल में और बच्चों को भी माहौल मुहैया करना पड़ेगा। इसके लिए सब इंशाअल्लाह नियत और आज़म करे, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह ने हमारे इस मुल्क में हमें उलमा का माहौल दिया है, हमें अल्लाह वालों का माहौल दिया है, मदारिस का माहौल दिया है, हमें खानकाहों का माहौल दिया है, हमें तबलीग का माहौल दिया है। बाहर मुल्कों में जाओ, लोगों का क्या जो है ना, कैसी जिंदगी इनके मर्द औरतों का। एक मुल्क में हम गए, पूरा मुल्क में हाफिज कुरान नहीं मिला हमें। वो साथी परेशान थे कि पूरा मुल्क में हाफिज नहीं। मैंने ये परेशानी का क्या, हाफिज तो बनते हैं हिफज के मदरसे में, यहां पूरा मुल्क में मदरसे नहीं है तो कहां से हाफिज बनेगा? अल्लाह वाले बनते हैं अल्लाह वालों की सोबत में, यहां कोई अल्लाह वाला नहीं तो कहां से? तो इसलिए मेरे भाइयों, हम इन सब की जो है ना कदर करें और अपने आप को बनाने के लिए हम अल्लाह वालों की सोहबत, हम इन दीनी जो है ना माहौल में अपने आप को और अपने बच्चों को इसमें लाए और खुद भी अपने आखिरत बनाए और अपने बच्चों को, अपने मुताल्लिकीन का भी आखिरत बनाए। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल शानो अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत